Dear students, Assalamu alaikum. We are continuing with our section on receiving payments against invoices. In this section, what we are going to do is, we are going to see what should be done if we receive an amount less than our invoice. ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ کسی بھی وجہ سے ہمارا کلائنٹ یا کسٹمر ہمیں پارشل پیمنٹ کرتا ہے. پیمنٹ تو اس نے کی ہے اور وہ پیمنٹ ہم نے فوراً ریکارڈ بھی کرنی ہے اور کسی انوائس کو اس کے ساتھ لنک بھی کرنا ہے اور اس کو پارشلی نیٹ آف بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ریکارڈ سارا اسٹریٹ رہے، ہمارے اپنے لیے بھی، آڈٹ کے لیے بھی اور ہمارے کسٹمر کے لیے بھی، کہ جب بھی وہ چاہے وہ دیکھ سکے کہ اس نے کتنی پیمنٹس کی تھی، اس کی کتنی انوائسز تھیں اور اس کا نیٹ آف افیکٹ کیا آ رہا ہے. یہ سارا ریکارڈ مینولی رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم ہمیشہ کسی نہ کسی سسٹم کا سہارا لیتے ہیں اور اسی لیے ہمارا کوئک بکس یہ تمام چیزیں سوچ کے بنایا گیا ہے کہ ہم نے انڈر پیمنٹ، اوور پیمنٹ کس طرح سے ہینڈل کرنی ہے اور یہ تمام ایز پر اکاؤنٹنگ پرنسپل صحیح ہیں. آج کے ہم اس سیشن میں یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگر کوئی ہمیں پیمنٹ کرے جو کہ ہماری انوائس کی پوری ویلیو کور نہ کر رہی ہو، تب بھی ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور اس کو آئندہ آنے والے جو بھی ہمارے پیمنٹس ہوگی اس کے ساتھ کیسے نیٹ آف کریں گے. ریکارڈ کیپنگ از کمپلسری ویدر دا پیمنٹ از کمپلیٹ اور پارشل. لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. آئیے پہلے ہم ایک انوائس کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم پیمنٹ کلیکٹ کرتے ہیں. ہمارا جو کسٹمر ہے وہ کرس بیکری ہے، اس کو ہم اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں جو ہے انسٹالیشن سروسز، اور اس کے اگینسٹ ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں. اس کی پرائس ہمارے پاس آ گئی ہے اور یہ ہمارا ایک انوائس بن گئی ہے. اگینسٹ دس انوائس کرس بیکر ہمیں پیمنٹ کرے گا اور ہم نے کرس بیکر کا اکاؤنٹ کھولا ہے. کرس بیکر کی جتنی بھی پینڈنگ انوائسز ہیں وہ ہمیں اب نظر آ رہی ہیں کہ اس کے پاس اتنی ساری انوائسز ابھی ان پیڈ موجود ہیں. اس نے ہمیں ہماری انوائس 1133 کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ بھیجی ہے لیکن وہ پیمنٹ پوری نہیں ہے. اس نے ہمیں ایک راؤنڈ فگر $3000 کی بھیجی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے ہی پیسے اور میں آپ کو اتنے ہی پیسے بھیجوں گا. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ پیمنٹ جو اس کا کام ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ بھیجی ہے، باقی کام ابھی جاری ہیں، ان کی پروگریس انوائس بن رہی. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا وہ جاب یہ ہے، لیکن کمپلیٹ ہمیں پیمنٹ اس کی آئی نہیں ہے. تو جس انوائس کو ہم نے اس پیمنٹ سے کور کرنا ہے، بیلنس آؤٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹک کرنا ہے. ونس اگین اس کے لیے آپ کو اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور اگر آپ کو پوری اکاؤنٹس اپنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے، تو یو شوڈ نو کہ یہ اس نے کس انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ بھیجی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے چیک کے اوپر ہی اس انوائس کا نمبر لکھ دیا، اور اگر اس نے لکھ دیا ہے تو ہم نے چوز کر لیا ہے کہ یہ وہ انوائس ہے جس کے اگینسٹ اس نے ہمیں پیمنٹ بھیج دی ہے. اب جیسے ہی ہم نے اسے چوز کیا تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل انوائس تھی 3500 کی، اس کے اگینسٹ جو اس کی پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے وہ ہے 3000. تو اس کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از 500 اور وہ انڈر پیمنٹ کے جو باکس ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے. جو چیز ہمیں انڈر پیمنٹ میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دو چیزیں کہہ رہا ہے. ایک چیز تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیو دس ایز این انڈر پیمنٹ. ان دس کیس فار ایگزامپل وی آر گوئنگ ٹو لیو دس ایز این انڈر پیمنٹ، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا افیکٹ ہمارے اس پوری اسکرین پہ کیا ہوگا. انڈر پیمنٹ ہے ہماری وتھ اماؤنٹ آف 500. واٹ ہی ہیز پیڈ از 3000. واٹ دا ایکچوئل انوائس واز 3500. ہم اب اس وقت اس ایگزامپل کے لیے اس کو سیو اینڈ کلوز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ آیا کیا ہے ہمارے اکاؤنٹس میں. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کیونکہ ہم شور ہیں کہ ہمیں کرس بیکر باقی $500 بھی بھیج دے گا، اور جیسے ہی اس کے پاس سے مزید ہمارے پاس پیمنٹ آئی $500 کی
تو ہم واپس جائیں گے ریسیو پیمنٹ کے ہیڈ میں. ریسیو پیمنٹ کے ہیڈ میں آپ نے سب سے پہلے چوز کرنا ہے اپنا کسٹمر جو کہ کرس بیکر ہے, اور اس کی اماؤنٹ جو کہ اس نے $500 ہمیں بھیج دی ہے, جو اس کے پہلے بیلنس رہ گیا تھا اگینسٹ انوائس 1133. آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلا جو ہم نے 3000 اس سے کلیکٹ کیا اس کا افیکٹ یہاں آ رہا ہے کہ نہیں. ہمارے پاس 1133 کے اگینسٹ جو ٹوٹل بیلنس ڈیو تھا, اوریجنل اماؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ تھی 3500. یہ اوریجنل اماؤنٹ ہے, یہ اس کا بیلنس ہے, یہ ہمارا انوائس کا نمبر ہے, اور جو اماؤنٹ ڈیو یعنی کہ جو اس نے ابھی تک پیمنٹ کرتی ہے وہ مائنس کر کے جو اماؤنٹ رہ گئی ہے دیٹ از 500. ہمیشہ ہمیں جو پیمنٹ اب کرنی ہوگی وہ اگینسٹ دس اماؤنٹ ڈیو کرنی ہے. ہم نے اوریجنل پیمنٹ کے اگینسٹ پیمنٹ کلیکٹ نہیں کرنی, کیونکہ اس میں سے پارشلی ہم پیمنٹس کلیکٹ کر چکے ہیں. اسپیشلی ان دس کیس وی ہیو آلریڈی کلیکٹڈ $3000. جب ہمیں یہ پیمنٹ نہیں آئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو رائٹ آف کرنا ہے, اس آخری ہماری جو انوائس ہے اس کو. تو بیسکلی واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر completing the payment, the underpayment which was $500 in the previous invoice, and now it has been completely covered, اور اس کو ہم completely invoice کو write off کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کیونکہ اس کا $500 کا چیک ہمارے پاس آ گیا ہے. ہم نے اسے چوز کر لیا اور سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں, اور ایک بار صرف چیک کرنے کے لیے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اب وہ انوائس 1133 ہماری لسٹ آف ریسیویبل میں کھڑی ہیں یا نہیں. آل وی ہیو ٹو ڈو از کرس بیکر کو چوز کریں, اور اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 1133 یہاں موجود نہیں ہے. ریزن بینگ اس کی پوری پیمنٹ 2 چیکس کے ذریعے ہمارے پاس آ گئی تھی. پہلے چیک کے تھرو وہ انڈر پیڈ تھی, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی کور نہیں ہوئی تھی, اور جیسے ہی سبسیکوینٹلی ہمارے پاس پوری پیمنٹ آئی تو ہم نے اس کو بھی رائٹ آف کر دیا. ناؤ دیٹ پرٹیکولر invoice has been completely written off and all payment against that particular invoice had been received and deposited. تو یہ اس پوری آج کی لیکچر کا نچوڑ تھا کہ کس طریقے سے ہم انڈر پیمنٹ کو ہینڈل کریں گے, کہاں وہ ریکارڈ ہوگی, کہاں ہمیں نظر آئے گی, اور ہم اسکرین کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ساری پیمنٹس کو اپنے مختلف انوائسز کے ساتھ لنک کیا ہے, اور اس کے لیے ونس اگین آپ کی نالج آف اکاؤنٹنگ اور آپ کی نالج آف آپ کے کلائنٹس, کسٹمرز, اور پورا کا پورا جو آپ کا کوئک بکس ہے وہ سب سامنے آ جاتی ہے, اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم انوائسوں کو اگینسٹ پیمنٹ ناک آف کرنا ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کی ہیلپ کرے, لیکن سسٹم اونر آپ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کوئک بکس چلتا کیسے ہے, اور اس میں یہ فیسلٹی کہاں موجود ہے, اور آپ نے یہ فیسلٹی استعمال کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹس کے تمام ریکارڈ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے اور کریکٹ رکھنا ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.